سادات جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، کسی بھی فرقے سے تعلق ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، تبلیغی جماعت ہو، کوئی بھی ہو، غور کرو، قرآن پر تو سب کا ایمان ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ یہاں بھی اتقا کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ اور آگ سے وہ بچے گا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تاکہ وہ پاک ہو جائے، پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اس لیے مال خرچ نہیں کرتا کہ آج خرچ کرے گا تو کل اس کے بدلے کوئی اس پر بھی خرچ کرے گا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے صرف، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً اللہ اس پر راضی ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے، تفسیریں اٹھائیں، تمام مفسرین کو دیکھیں، یہ آیت کس کے بارے میں اتری؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتری۔ اللہ نے بطور خاص ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس میں عموم کے ساتھ اتقاکم کہا، اور اس میں ایک فرد کو اتقا کہا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اتقا کون ہے؟ صدیق اکبر۔ پوچھ لیں، تفسیریں دیکھ لیں، اٹھا لیں، کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہے، لیکن مقام صدیق کا تعین کریں قرآن کی یہ آیت پڑھ کر، کہ اللہ نے جس کو کہا کہ صرف تقی نہیں کہا۔ دیکھیں حضرت امام نقی اور امام تقی۔ تقی پاک، تقی کا کیا معنی ہے؟ اہل بیت، میں بھی اسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے معاذ اللہ کسی کی توہین مراد نہیں ہے، میں ایک بات کر رہا ہوں اور قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ میرے لفظ رکھے ہوئے نہیں ہیں، بات مجھے کہنے دیجئے کھل کر، کہ امام نقی اور امام تقی۔ تقی کا کیا معنی ہے؟ وہ نام تھا اور باقی وہ پاک تھے، اللہ نے ان کو اعمال صالحہ عطا فرمائے تھے، ہم میں اسے کوئی شک نہیں ہے، متقی تھے، لیکن تقی ہیں، اور یہ اتقا ہے، سب سے زیادہ متقی، کئی تقیوں سے زیادہ متقی۔ اور وہ تقی نام رکھا گیا، ماں باپ نے رکھا، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں صدیق اکبر کو متقی، اتقا کہہ رہا ہے، متقی نہیں اتقا۔ اچھا اب آپ بتائیں، میں بات ذات و صفات پر کر رہا ہوں، آپ بتائیں کہ صدیق اکبر جیسے تو ہزاروں قریشی وہاں پھر رہے تھے، کوئی صدیق اکبر کی خصوصیت تو نہیں تھی، لیکن کیا وجہ ہے اللہ نے ان کو اتقا کہا؟ سب سے زیادہ متقی، پاک منش، پاک چلن، پاک نہاد، پاک گفتار، پاک رفتار، پاک نظر، پاک نگاہ۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ کوئی ذات ہے، کوئی قبیلہ ہے، کوئی خاندان ہے؟ یہ جتنی چیزیں میں نے گنی ہیں، پاک نظر، پاک نہاد وغیرہ، سب صفات ہیں نا؟ تو مطلب ہے کہ صدیق اکبر کو نسب کی وجہ سے اللہ نے اتقا نہیں کہا، صفات کی وجہ سے۔ اور صفات صدیق اکبر میں کہاں سے آئیں؟ صفات کہاں سے آئیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ جتنے ٹکڑے ہیں آیت کے، یہ ساری صفات ہیں۔ نبوت صفت ہے کہ نہیں؟ بولو، اگر صفت نہ ہوتی، نسب ہوتا، تو ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا کہ نہیں؟
جتنے بیٹے ہیں سارے نبی ہوتے ہیں، جس طرح آج کل پیروں کے سارے بیٹے خود کو سجادہ نشین کہلواتے ہیں. سارے آنے نصیب تھے ہی جمع ہیں، اساں کو ریڑیاں لانیاں اسی بھی سجادہ نشین، کارڈا تے لکھا ہے سجادہ نشین. سمجھ آئی؟ ایک کراچ جمنے نال سجادہ نشین بندہ نہیں ہونا. یہ تواڈیاں پلانا، یہ اگر ہے تے تواڈیاں سجادہ نشینیاں بڑے تھلے دیاں چیزاں نا، انہاں دی کوئی حیثیت نہیں. میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کا قرآن کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں. اللہ نے نبی کو نبوت نسب کی وجہ سے نہیں دی. کیا حضور کے والد جو تھے وہ نبی تھے؟ دادا نبی تھے؟ اگر یہ دلیل غلط ہے تو پھر نبوت آپ کے باپ دادا کے حوالے سے جس طرح آپ کو سجادہ نشینی ملتی ہے تو اسی طرح نبوت نبیوں کو وراثت میں کیوں نہیں ملی؟ صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن اور محمد، ان کو صدیق کیوں نہیں کہا گیا اگر یہ وراثت ہوتی تو؟ فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو فاروق کیوں نہیں کہا گیا؟ عثمان غنی کی اولاد کو غنی کیوں نہیں کہا گیا؟ علی کی اولاد کو باب مدینۃ العلم کیوں نہیں کہا گیا کہ علی کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو وہ رسول اللہ کے علم کے شہر کا دروازہ ہے؟ پتہ ہے کہ ہر علی کی اولاد کا بچہ جو ہے وہ حضور کے شہر کا دروازہ نہیں ہے. تو جب یہ نہیں ہے تو پھر آپ بتائیں کہ کیا ہر ولی کا بیٹا ولی ہونا ضروری ہے؟ بولے دے مجھے دلیل. بڑے بڑے نابغہ روزگار اور ذہین لوگ میرا خطاب سنیں گے اس کیمرے کے حوالے سے. تو یہ نسب نہیں ہے، نہ سجادہ نشینی نسب ہے. اے اشتہار لا کے تے لوگاں چ اعلان کرا کے سجادہ نشین نہیں بندہ بن سکتا. اے سجادہ نشینی دا اشتہار اتو لیندا ہے، آسمان تو لیندا ہے. جس نو اللہ آکھے تے جس نو قوم آکھے، جس نو عوام مننے، جڑا صفات دا مظہر ہوئے، جڑا رسول اللہ دی تعلیم دے وے، جڑا دسے، جڑا حق تے باطل اچ فرق کر سکے، جڑا علم دے باریک تے باریک نقطے نو اے چل دے پانی دی طرح رواں کر دے وے. اے جس طرح تواڈے سامنے اے باغ نیلاب کھبے آتے دریا بہ رہے ہیں. سمجھ آئی؟ یہ وراثت نہیں ہے کہ جو بیٹا پیدا ہو، جتنے بیٹے پیدا ہو سارے سجادہ نشین ہیں، سارے پیر ہیں. بڑا فرق ہے. ادھر تک کیوں ماندار میں کہ خطاب دسیا یا یہ خطاب میں بتایا تھا، اس میں جلدی جلدی بات کروں گا. پھر اور بات، انگلیاں ساریاں برابر ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں بھائی؟ ہاتھ برابر ہے، انہاں دونوں دا فاصلہ برابر ہے کہ نہیں؟ اتھو ٹورے برابر. یا اللہ ہے کہ انہاں نے قد برابر، اے سجا اے کھبا، اے سجا اے کھبا، قد برابر، حیت برابر، ساری دورو نظر آلیاں چیزاں برابر. سجے دیاں لکیراں دا اور مینا، کھبے دی لکیراں دا اور مینا. انگلیاں پکڑن تے ایک ہاتھ پکڑے. ہاتھ آکھ سکتا ہے ہر انگل ہے چیچی نکی جی ہے نا، اس نے قد کے ہوئے بچاری ایویں ایسے مقابلے چکے ہوئے ایویں ٹوٹن جائی. ٹوٹن پتہ نہیں کوگی تو نکی ہونی ہے، اس دی کیا حیثیت ہے. لیکن یہ بھی یعنی میں بھی شامل ہاں، میں بھی ہتھے وچ شامل ہاں. پتہ نہ کہ مصرف کے وے کوئی شے نہیں. کہ صرف کہ دے سکول پیشاب آیا ہوئے تے ماں چانن کہ میں پیشاب موترے تے بجنا استاد کو پوچھنا تے اے چیچی انگل چانن. اور گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بولو گل سی.
جی ہوں ساریاں انگلیاں انہوں نے پہلے جڑے ہیں جی سارے برابر ہونا سا ہمیں سب برابر ہیں تو یہ آپ کا ہاتھ برابر نہیں ہے پھر یہ دایاں ہے یہ بایاں ہے قد میں تو برابر ہیں لیکن عمل میں برابر نہیں کھبے نال تسی استنجا کرنے ہو تے سجا ہاتھ کملی والے دی جالی تے لاندے ہو چم دے ہو قرآن شریف چک دے ہو نماز پڑھ دے ہو کھبے ہاتھ دی انگلی چاہتے ہو اشہدو لا الہ الا اللہ یا سجے دی اے شرف اس نو حاصل ہے نا تے پھر 5 انگلیاں اے پنجے تلے سر کیتا انہوں نے گریبان منہ پانیاں پہ اسنی اوقات ہی نہیں تو اگے ہو نفیس بات تو کر اے اللہ ڈیوٹیز دی لائی ہے اے وڈے قداں لے بھی گئے پیچھے اے بھی گیا تے اے بھی گیا جڑا نا کچھ نہیں نے میں نے کول اے سارے گئے شہادت ایک دے گا مطلب ہے کہ 4 پیچھے ہی بیٹھے تے شہادت ایک دے سکتا ہے پورے 4 دا ثبوت ایک دے سکتا ہے کہ اے بھی ہیں میری گل سمجھو 1 2 3 4 5 ہاتھ وچ 5 انگلیاں نا جس ویلے اللہ دے سامنے جان دی ایک جاندہ ہے اور پچھلے گوڑے پندے ہوندے ہیں سارے بڑے ہوندے ہیں ویچی اے انگلی دس دیئے اے میرے پچھے 4 اور بھی ہے نہیں مہربانی کریں اتھے کدے 4 نال انگلیاں 5 نال اشہدو اللہ کدے کسی کیتا ایک ہی کردہ ہے سرداری ایک نو مل دیئے اے میں ڈنڈ پائی رکھو کوئی نہیں بندہ ایک بڑا ذہین دور ہے سمجھدار دور ہے سمجھ رہا ہے میری گالوں میں جو کچھ کہہ رہے ہیں سمجھ آئی تو کسی کے گھر میں پیدا ہونے سے اگر نبی کا بیٹا نبی ہونا ضروری نہیں تو کسی ولی کے گھر میں پیدا ہونے سے اس کا ولی ہونا ضروری نہیں اکھے جی یہ علم لدنی پڑھیں کتھو علم لدنی پڑھیں آنا وینا ہے نا اے کاکھ نہیں ہے جی اکھے جی آپ نی طبیعت بڑے خاموش رہنے کیوں جتھے گل کرنی نہیں اتھے تے ٹاں ٹاں کرنے اس نے تے گلاں کرنے دھون کیوں نہیں بولنے وہ کچھ پڑھے ہو گئے تے تسی بولو نا ہے جی تعلیم حاصل کیتی ہوئے تے بولو نا اے تعلیم اللہ دے فضل نال محنت کیتیاں نے بول رہے ہیں تواڈے سامنے اور نویاں چیزاں نے جتنے بیٹھے میرے خطابات سن لو سمجھ آئی اکھے جی مرید کرو کیوں جی سارے وہ جڑے سادے لوگ ہوندے جنہاں نو پتہ نہیں ہوندا کہتے ہیں جی چلو جی جتھے بھی مرید ہو جاؤ سارے ایک ہی گل ہے نا ایک گل نہیں سمجھ آئی ویکھ کے ہاتھ دیو میں تانا ہاتھ دینے دی کوئی حیثیت نہیں دل دیو تے دل ایویں نہیں لے سکدا دل صفتہ نہ لیا جاندا ہے اوئے یوسف تے زلیخا مری ای نسب دی وجہ تو یا حسن دی وجہ تو حسن نسب نہیں ہے حسن صفت ہے اگر حسن نسب ہوتا تو یعقوب کے دوسرے 11 بیٹوں کو بھی ملتا حسن وراثت ہوتا تو سارے بیٹوں کو ملتا حسن صفت ہے جس طرح دوسری صفتیں ہیں تو یہ ثابت کیا ہوا کہ یہ ساری کائنات مظہر صفات ہے مظاہر صفات ہے جس کے پاس جتنی صفات ہیں اس کا نام اتنا ہی روشن ہوگا یہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ تھا جو میں نے اپنے دلائل سے پیش کیا اب میں کہتا ہوں کہ اتقاکم صدیق اکبر کے لیے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى اور صدیق دیتا ہے مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو پاک کرے جی اپنا مقام بلند کرے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے کسی کے صلے میں نہیں کہ آج میں ایسا مدد کی تھی کل لالچ رکھ کے مدد کر رہا میں نہیں اس تو اگے شروع نہیں ودہا گل ٹھیک ہے کہ نہیں اے میں معاف کرنا
اس وقت کرم ہو رہا ہے صدیق اکبر دا، آپ دی بڑی شان ہے تے میں آپ دی توجہ محسوس ہو رہی، میں اس جملے نو پیش کرنا چاہنا۔ اگے بھی آیا والضحا، اگے آیا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ پیچھے صدیق اکبر دی جڑی صورت ہے، کیڑی صورت ہے جی نا اس دا؟ سورہ اللیل۔ اللیل دا مکی کتھے؟ سورہ اللیل قرآن پڑھے ہو بن کے جے اس قرآن تے ایمان ہے نے تے، جے اس قرآن تے ایمان نے تے پڑھے ہو سمجھ کے، نہیں تے کھل کے آکھو اسانا ایمان نہیں پڑھو تے پھر تکیو۔ اللیل دے آخری مقدی کتھے وے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، مضارع معروف دسی گا، اور اس تو اگے والضحا شروع ہوندی ہے، اتھے مخاطب کون ہے؟ کملی والا، اتھے وے تردا، پیچھے یردا تے اگے تردا۔ مخاطب واحد، مذکر مخاطب تردا، پیچھے اللیل دی آخری وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اس دے دو معنی، یا ابو بکر تجھ سے اللہ راضی ہو جائے گا، یا ابو بکر اللہ سے راضی ہو گیا۔ اتھے یردا، اتھے یردا ہے جی اگے ہی صورت نال تے تساں پتہ ہے اے صورتاں تو میں نہیں رکھیاں، اسا نہیں کیڑی صورت ہے جے صورتاں رکھاں قرآن نہیں آ، اسا نہیں ہے یہ صورتاں نہیں، صورتوں کی ترتیب وہی ہے، وہی کے ذریعے سے رسول اللہ نے صورتوں کی ترتیب رکھی۔ یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ سارے، ایمان ہے؟ صورتوں کی ترتیب اللہ نے وہی سے رکھی جو رسول اللہ کو وحی کی۔ اللہ نے چاہا، میں خاص طور پر چند لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جن کو صدیق اکبر کی شان میں ابھی شک ہے، جو ان کو غاصب کہتے ہیں کہ انہوں نے غصب کیا اہل بیت کی چیزوں کو، ہے جی غور فرمائیں۔ آپ کا قرآن پر ایمان ہے، اس قرآن پر میں قرآن کی نص پیش کر رہا ہوں، حدیث نہیں پیش کر رہا ہوں کہ جس میں احتمال ہو سکم کا، ضعیف ہونے کا، نہیں، قرآن شریف۔ تو اس ترتیب کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں بھی صدیق اکبر اور رسول اللہ کے نام کی صورت کو الگ نہیں رکھا۔ صدیق اکبر جہاں ختم ہوا وَلَسَوْفَ يَرْضَى ختم ہوا، فَسَوْفَ تَرْضَى سامنے آ گیا۔ ہے جی خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ پہلی صورت مکنی گئی، اگلی صورت شروع ہوئی، اتھے یردا تے مکی، اگلی وچ تردا آ گئی، پیچھے صدیق اکبر مراد تے اگے کملی والا مراد۔ یردا تے تردا ویکھیا نے؟ اللہ نے صورتوں کو بھی جوڑ کر رکھا، صرف غار کا قرب نہیں دیا، صرف مزار کا قرب نہیں دیا، بلکہ قرآن مجید میں صورتوں کو بھی ملا کر رکھا۔ حضرات بات یہ ہے کہ یہ صدیق اکبر کا مقام ہے، اتقا سب سے زیادہ متقی قرآن سے ثابت ہے۔ تو اس کے اس آیت میں کیا فرمایا؟ اتقاکم،
اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب میں زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہے۔ تو اس دونوں آیتوں کو ملائے تو مقام صدیق سامنے نہیں آیا۔ میں کوئی عقیدت نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی صرف اظہار عقیدت نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کی بیان شدہ مضامین کو پیش کر رہا ہوں، اپنی طرف سے میں کوئی نہیں کر رہا ہوں۔ سب لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علم والے سنیں گے، سن رہے ہیں، کوئی مجھے خوش آمد نہیں کسی کی، میں تو جو اللہ کہہ رہا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں۔ اکرمکم سب سے زیادہ، آپ بیٹھے ہیں سارے، آپ میں سے کہہ سکتے ہیں مجھے کہ جناب آپ بڑے متقی ہیں، یہ آپ کا حسن ظن ہے، چونکہ مجھے اچھا آپ سمجھتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، تو مجھے آپ اپنے عقیدے سے متقی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک چاہے میں کچھ بھی نہ ہوں، میرا سارا عمل نامہ جو ہے، اعمال نامہ کالا ہو سیاہ ہو، آپ کو کیا پتا؟ آپ حسن ظن سے مجھے یا کسی کو متقی کہہ رہے ہیں۔ تو جب اللہ کسی کو متقی کہہ دے، اور صرف متقی نہیں بلکہ اتقاکم، بلکہ اتقا اس میں تفضیل کے سب سے زیادہ متقی، تو اتقا کا جب اطلاق ہوا تو اس وقت صحابہ میں ثابت کیا ہوا کہ صحابہ متقی تھے اور صدیق اکبر اتقا تھے۔ اگر صحابہ کرام 1,24,000 یعنی کم و بیش امتی جتنے تھے صحابہ کرام، یہ سارے متقی تھے اور صدیق اکبر اتقا تھے، ان سارے متقیوں سے زیادہ متقی تھے۔ اور اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ کملی والا نہیں، کملی والا بھی دیتا تو ہم اگر نہ مانتے تو کافر تھے، لیکن یہ تو اللہ دے رہا ہے جس نے کملی والے کو نبوت دی ہے، جس نے کملی والے کو پیدا کیا ہے، جس نے کملی والے کو عزت دی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اتقا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اب صدیق اکبر کے متقی ہونے میں اور سب سے متقی ہونے میں اگر وہ کسی کو شک اب بھی ہے تو وہ یقین کر لے کہ وہ خود کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھے، کیونکہ قرآن کی اس آیت پر اسے ایمان نہیں ہے، اور قرآن کی جس آیت پر کسی کا ایمان نہ ہو، ایک لفظ پر، ایک نقطے پر، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ زندیق ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ مردود ہے۔